چلو، میں نے گھبرا کے کہا، جلدی کرو۔ مجھے یقین تھا کہ روبی کے تعاقب میں یقیناً شکاری کتے ہوں گے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے عجلت میں چابی گھمائی، انجن ایک بار غرایا اور رک گیا۔ اس نے دوسری کوشش کی۔ الو کے پٹھے، اسی لیے کہا تھا میں نے تم سے کہ انجن مت بند کرو، میں نے چیخ کر کہا۔ روبی پاگلوں کی طرح چیختی ہوئی بھاگتی چلی آ رہی تھی، وحشت زدہ اور سراسیمہ، کسی آہوئے سیاد و دیدہ کی طرح۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے سر، ڈرائیور سہم کر بولا۔ انجن تو سٹارٹ ہے، پیٹرول نہیں ہے شاید۔ اس کا خیال صحیح لگتا تھا، فیول میٹر کی سوئی ای کے نشان سے بھی نیچے چلی گئی تھی۔ میں نے اس وقت کو کوسا جب میں نے ہمدردی کے جذبات سے مغلوب ہو کے روبی کے ساتھ آنا منظور کر لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بھاگتی ہوئی دروازے تک آ گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی شکاری کتا اس کمزور ہرنی کو دبوچنے کے لیے نہیں نکلا ہے۔ اسی وقت ٹیکسی کے انجن میں جان پڑ گئی۔ اب کہاں سے آ گیا پیٹرول؟ میں نے کہا، تم نے تو مجھے مروا دیا تھا۔ فیول میٹر کی سوئی بدستور وہی تھی۔ اس کا میٹر ٹھیک نہیں ہے صاحب، وہ بولا، دھوکہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ ٹیکسی نے حرکت کی۔ ٹھہرو، روبی ہاتھ ہلا کے چلائی، ٹھوکر کھا کے گری اور پھر اٹھ کے دوڑنے لگی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کے شانے پر تھپکی دی اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ اب جو ہو سو ہو۔ میں ایک عورت کو مصیبت میں مدد کے لیے پکارتا چھوڑ کر بزدلوں کی طرح بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میں نیچے اترا ہی تھا کہ روبی نے میرا بازو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں کس لیا۔ اس کے ہاتھ کنکروں کی رگڑ سے چھل گئے تھے اور رسنے والا خون میری آستین کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح مجھے کھینچنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن شدت جذبات نے اس کو قوت گویائی سے محروم کر دیا تھا۔ وہ مسلسل ہچکیاں لے رہی تھی۔ کیا بات ہے روبی؟ میں نے اسے جھنجھوڑ کر کہا۔ انہوں نے مار دیا اسے، اس نے چیخ ماری۔ مار دیا اسے؟ وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، تم حوصلہ رکھو، میں نے کہا۔ ٹیکسی کا دروازہ بند ہوا تو میں نے پلٹ کر دیکھا۔ موقع پاتے ہی بدحواس ڈرائیور نے ٹیکسی سمیت فرار ہو جانا بہتر سمجھا تھا۔ میں نے اس پر لعنت بھیجی اور روبی کے ساتھ اندر گیا۔ مجھے امید یہی تھی کہ اندر کوئی نہ ہوتا تو روبی باہر نہ آ سکتی۔ کمروں کے درمیان راہداری جیسا تنگ راستہ تھا، دونوں طرف کے سب دروازے بند تھے، چنانچہ دن میں بھی وہاں اندھیرے اجالے کی ملی جلی کیفیت تھی، اور باہر اجلی دھوپ سے یکلخت اندر آنے پر تاریکی کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی تھی۔ آخری دروازہ کھلا پڑا تھا۔ بیند کرتی روبی کے ساتھ میں ویران کچن سے گزرا اور آخری گوشے کے دروازے سے نیچے اتر گیا۔ تہ خانہ زیادہ گہرائی میں نہیں تھا، اس کی چھت وہی تھی جو گھر کا فرش تھا۔ 10 فٹ کا یہ مختصر کمرہ گھر کا سٹور تھا، جسے پہلے عقوبت خانہ بنایا گیا اور پھر قتل گاہ کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ایک دیوار کے قریب پیٹر مرا پڑا تھا۔ میں نے کبھی پیٹر کو نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ لاش کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی جو ارد گرد پھیلے ہوئے خون میں اور فرش کی گرد میں بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ امید اور انتظار کے آخری لمحات کا عکس ان آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ ایک خنجر اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر پیوست تھا، مگر لہو دوسرے زخموں سے بہا تھا جو اس کے لاغر جسم پر جا بجا نظر آ رہے تھے۔ روح کو جسم کی قید سے رہائی مل گئی تھی، لیکن جسم ابھی تک اسیر تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے اور زنجیر کا دوسرا سرا دیوار سے ملا ہوا تھا۔ اسی طرح پیر ایک ہی رسی سے باندھ کر رسی کو ایک ہلکا زنجیر کے ساتھ گرہ دے دی گئی تھی۔ روبی مسلسل رو رہی تھی، لیکن میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو اپنے خون سے محبت کے لازوال جذبوں کی ایک اور کہانی لکھ گیا۔ اس محبت کو جو کسی سے کچھ نہیں مانگتی اور سب کچھ محبوب کے قدموں میں ڈال دیتی ہے، اپنے سارے سکھ، سب خوشیاں، دل و جان۔ میں نے جھک کر اس کے جسم کو ہاتھ لگایا۔ جسم ابھی بالکل ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، کہیں کہیں زخم سے بھی خون رس کے نیچے بہہ رہا تھا۔ ہر سمت سے بند تہ خانے میں گرم لہو کی بو بسی ہوئی تھی۔ مجھے اُبکائی سی آنے لگی۔ آدمی کا خون براہ راست اعصاب کو متاثر کرتا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایک ہاتھ نے مجھے پیچھے سے دھکیل دیا۔ میں لاش کے اوپر گرا، اس کے ساتھ ہی میں نے روبی کی چیخ سنی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، مجھے دھکیل کر وہ دور جا کھڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے برہمی سے کہا۔ میرے سب کپڑے خون میں بھر گئے تھے اور جب میں اٹھا تو دونوں ہاتھ کی سب انگلیاں بھی پیٹر کے خون میں تر ہو چکی تھی۔ روبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اٹھنے کے بعد میں نے ان سب کو دیکھا جو خاموشی سے اندر آ گئے تھے۔ پیڈرو سمیت وہ 4 تھے۔ پیڈرو زینے کے اوپر دروازے کے فریم میں کھڑا تھا۔ باقی 3 جن کو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، مجھے 3 طرف سے محصور کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ میں نے روبی کو دیکھا، وہ کمر پر ہاتھ رکھے مسکرا رہی تھی۔ تم نے ایک اور قتل کر دیا ہے ہیرو، پیڈرو نے ایک خندۂ تحقیر کے ساتھ کہا۔
ذلیل عورت، میں نے دانت پیس کے کہا، تو یہ سب فریب تھا، تیرا رونا دھونا، تیری کہانی۔ وہ ہنسی۔ کہانی تو ایک رسالے میں پڑھی تھی میں نے، اداکاری میری اپنی تھی، اس کے بغیر میں تم سے خود کو کیسے بچاتی اور یہاں تک کیسے لے کر آتی؟ میں اسکول کے زمانے میں بھی ڈرامے کرتی تھی اور کچھ عرصہ ایکسٹرا بھی رہی تھی۔ ایکسٹرا تو اب بھی ہے، ایک فاضل پرزا، پیڈرو نے اوپر سے کہا، جس کی اب کسی کو ضرورت نہیں۔ ایسا مت کہو، روبی سہم کے بولی، تمہارے لیے میں نے سب کچھ کیا جو تم نے کہا۔ نہیں، تو نے جو کچھ کیا تھا پیسے کے لیے کیا تھا، پیڈرو نے ایک ایک سیڑھی اترتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے کہا تھا کہ عقل سے کام نہ لینا؟ وہ کوئی ایسا زہر نہیں تھا جو ہاتھ پر رکھنے سے جسم میں سرایت کر جائے۔ اگر تو اس وقت ہسٹیریا میں مبتلا نہ ہوتی تو اسے سمپسن کی جان لینے کا موقع نہ ملتا۔ مجھے معلوم ہے تو اس کو یہاں کیوں لائی تھی، تو اس کو نکال کر لے جانا چاہتی تھی، اب مجھے بیوقوف بنا کے جان بچانا چاہتی ہے۔ مجھے گھیرے میں لینے والے مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر رک گئے تھے، میں خالی ہاتھ تھا اور ان کے ہاتھوں میں لمبے پھل والے خنجر تھے۔ مجھے نفسیاتی طور پر خوفزدہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک ساتھ بٹن دبائے تھے اور دستے میں چھپے ہوئے پھل کھٹ سے نکل آئے تھے۔ میں پوری طرح مستعد دیوار سے پشت لگائے کھڑا تھا تاکہ تینوں دشمن میرے پیچھے آ کے وار نہ کر سکیں۔ ریوالور صرف پیڈرو کے ہاتھ میں تھا۔ روبی کا رنگ اڑ گیا، اداکاری اس کے کام نہیں آئی تھی۔ یہ تمہارا شوہر عنایت مسیح کیسی باتیں کر رہا ہے روبی؟ میں نے کہا، میں نے اسے جھوٹ بولا تھا۔ روبی چلائی، میں بے بس تھی، اس کو روکے رکھنے کے سوا میں کیا کر سکتی تھی؟ اور جب تو کچھ نہ کر سکی تو اس کی مدد سے تو نے پیٹر کو آزاد کروانا چاہا، کیا مجھے اس کا بھی حق نہیں تھا؟ روبی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اسی لیے تو تم نے پیٹر کو یرغمال بنایا تھا کہ جب مطلب نکل جائے تو اسے مار دو۔ میں نے انکار تو نہیں کیا تھا کسی کام سے، پھر تم نے اس کی جان کیوں لی؟ سمپسن کی زندگی بہت قیمتی تھی، 10 پیٹر مر جائے تب بھی اس کا خون بہا ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ تیری بے وقوفی کی سزا ہے، پیڈرو بولا، صرف آدھی سزا، باقی سزا تو خود بھگتے گی۔ اس نے اچانک ریوالور اٹھایا اور گولی چلا دی۔ روبی کے سر سے خون کی دھار نکلی اور وہ نیچے گر گئی۔ یہ سب میرے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ میں ساکت و سامت کھڑا روبی کو دم توڑتے دیکھتا رہا۔ تہہ خانے میں سائلنسر والے پستول کی آواز دب گئی تھی اور روبی کو چیخ مارنے کا موقع ہی نہ ملا تھا۔ اپنا آخری جملہ مکمل ہونے سے پہلے پیڈرو فائر کر چکا تھا۔ اب وہ نزاع کی کرب میں تڑپتی ہوئی پیٹر کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے پیٹر کو چھوا اور آخری جھٹکا لے کر ساکت ہو گئی۔ اگر تم سب یہ خنجر ریوالور لے کر نہ آتے تو میں تم کو بہادری کا سبق سکھاتا، میں نے کہا، لیکن تم صرف کمزوروں کو زنجیر سے باندھ کے مار سکتے ہو، نہتی عورتوں کو قتل کر سکتے ہو عنایت مسیح۔ یہ نام تمہیں کس نے بتایا؟ اس عورت نے، پیڈرو مسکرایا، اور تم نے یقین کر لیا؟ ہاں، میں جانتا ہوں اس نے مجھے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا، وہ کسی رسالے میں پڑھی ہوئی کہانی نہیں تھی۔ میں نے کہا، اسے تم پر اعتبار نہیں تھا، اس نے تمہارے ایک دشمن کو قابل اعتماد سمجھا اور اسے تمام حالات سے آگاہ کر دیا تاکہ کوئی تو ہو جو تمہارے جرم کا گواہ بنے۔ اسے اندیشہ تھا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس نے اعتراف کیا تھا تمہارے سامنے کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی، پیڈرو بولا۔ یہ بات اس نے تم کو اچانک روبرو پا کے کہی تھی، میں نے کہا۔ خوف نے اسے سچ سے انکار پر مجبور کر دیا تھا۔ اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پیڈرو نے بے نیازی سے کہا۔ فرق اس عورت کو ضرور پڑے گا جو روبی کی ماں تھی، میں نے کہا، جسے تم بلیک میل کرتے رہے۔ پیڈرو ہنسا۔ اس کے لیے بھی دکھی ہونے کی ضرورت نہیں، 3 دن ہوئے وہ بھی دنیا کے دکھوں سے چھوٹ گئی۔ اس بوڑھی اور بیمار عورت کے لیے بھی تم نے انہی قاتلوں کی فوج بھیجی تھی۔ میں نے افسوس سے روبی کی طرف دیکھا جس نے محبت کے پناہ میں ایک ایسے مستقبل کے خواب دیکھے تھے جو اس کے لیے اور اس کی ماں کے لیے عمر رفتہ کی ہر تلخ یاد سے نجات کا ضامن ہو، مگر وقت ایک بے رحم جلاد تھا جو معاف کرنا نہ جانتا تھا۔ روبی کی ماں اپنی سزا کاٹتے ہوئے مر گئی اور بیٹی کو اس کی صورت بھی دیکھتی نصیب نہ ہوئی۔ پیٹر کے ساتھ روبی بھی مر گئی۔ اس کا یہ جنم تو امیدوں کا سراب تھا، مگر وہ آبلا پا چلتے رہے اس منزل تک جہاں خون میں شامل ہو گیا تھا، اور اس لکیر پر سفر تمام ہوا جہاں روبی کے بہتے ہوئے لہو کی لکیر نے پیٹر کے خون سے رشتہ استوار کر لیا تھا۔ میں جا رہا ہوں پولیس کو بلانے کے لیے۔ پیڈرو نے زینے کا رخ کیا۔ تم تیار رہنا اور اس کی طرف سے غافل مت ہونا، میرا اشارہ ملتے ہی تم کو یہاں سے نکلنا ہے۔ بظاہر ان کا پلان یہی تھا کہ مجھے پیٹر کا قاتل بنا دیں اور پولیس کے حوالے کر دیں۔ اگر وہ مجھے ناک آؤٹ کر کے نکل جاتے تو ہوش آنے پر میں خود کو حوالات میں بند پاتا۔
شاید پیڈرو مجھے رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتا تھا کہ اس نے ایسا نہیں کیا۔ میرے ہاتھ واقعی پیٹر کے خون میں رنگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی تہہ خانے میں ایک عورت کی لاش پڑی تھی جس کے متعلق میں اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا تھا کہ اس کا نام روبی ہے، لیکن اس کا نام کچھ اور بھی ہو سکتا تھا۔ یہ ریوالور اپنے پاس رکھو۔ پیڈرو نے زینے کے وسط میں پہنچ کے محسوس کیا کہ وہ خود تو محفوظ رہے گا، مگر ان 3 افراد کی سلامتی 100% یقینی نہیں جن کے ہاتھوں میں صرف خنجر ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ خالی ہاتھوں سے بھی میں کیا کر سکتا ہوں، اور اس کا اندازہ غلط نہیں تھا۔ میں طے کر چکا تھا کہ باری باری ان سے نمٹ لوں گا اور یہ خنجر ان کو نہ بچا سکیں گے۔ وار کرنے کے لیے ان کو قریب آنا پڑے گا۔ پہل چونکہ میری طرف سے ہوتی اس لیے پہلا شکار تو حرکت بھی نہ کر پاتا۔ باقی 2 بیک وقت جھپٹتے، لیکن اس وقت تک میں ایک خنجر حاصل کر چکا ہوتا اور ایک دشمن کو ٹھکانے لگا دیتا یا اسے ڈھال بنا لیتا اور پھر باقی 2 سے مقابلہ کرتا۔ اس سے میرے زخمی ہونے کے امکانات بھی تھے، لیکن میں بالکل فٹ نہیں تھا اور چاروں ہاتھ پیر اپنی مرضی کے مطابق استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن برے خطرے سے بچنے کے لیے چھوٹا خطرہ مول لینا ضروری تھا۔ ریوالور کی گولی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تھا جو ابھی تک پیڈرو کے ہاتھ میں تھا، لیکن ریوالور اپنے ساتھیوں کو دینا اس کی غلطی بن گیا۔ اس نے زینے پر سے ریوالور اس کی طرف اچھالا جو عین میرے مقابل تھا۔ اس نے ریوالور کو کیچ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے ایک جست لگا کے اس کو جسم کی ٹکر ماری۔ وہ سنبھل نہ سکا۔ خنجر کو اس نے دانتوں میں دبا لیا تھا۔ اس کے گرتے گرتے خنجر بھی فرش پر گر کے اچھلا۔ میں نے ریوالور پر قبضہ کرنے کے لیے غوطہ مارا تھا اور سیدھا اس کے اوپر جا پڑا تھا، لیکن مجھے اٹھنے کا موقع نہیں ملا۔ باقی 2 اچھل کر مجھ پر حملہ آور ہوئے۔ دوسرے نے مجھے فرش پر ہی دبانا چاہا، لیکن میں کروٹ لے کر پلٹ گیا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں آ گیا تھا، مگر تیسرے نے میرے کک ماری جو میری کوہنی پر لگی اور ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسی وقت پہلا شخص چلایا۔ وہ خنجر جو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرا تھا، اچھلنے کے بعد اس کے اپنے پیٹ میں گھس گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہ پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے دبائے زینے کی طرف بھاگ رہا تھا اور اس کا اپنا خون دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں سے بہتا اس کے کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ وہ نہایت بھیانک آواز میں چلا رہا تھا۔ تیسرے نے مجھے ایک اور کک مارنے کی کوشش کی، لیکن اس بار میں نے اس کا پنجہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ میں نے اسے ایک ٹانگ پر گھما کر دیوار سے ٹکرانا چاہا، مگر اس کا جوتا میرے ہاتھ میں آ گیا اور وہ دیوار پر لگنے کی بجائے منہ کے بل فرش پر گرا۔ صورتحال کو بدلتا دیکھ کے پیڈرو بھی زینے سے لوٹ آیا تھا۔ اس نے زیادہ حاضر دماغی کا ثبوت دیا اور پلک جھپکتے میں وہ ریوالور دوبارہ اس کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے میرے سر پر ریوالور کا بٹ مارا۔ تہہ خانہ تاریک ہو گیا اور میں 2 لاشوں کے درمیان لیٹ گیا۔ آنکھ کھولنے پر مجھے اپنے ارد گرد بڑی چہل پہل نظر آئی۔ پولیس والے دوہرے قتل کی اس واردات میں بڑی مستعدی دکھا رہے تھے، جس میں سب کچھ تفتیش کی پریشانی کے بغیر مل گیا تھا، یعنی قاتل بھی، مقتول بھی اور آلہ قتل بھی۔ 2 پھول والا ایک سب انسپیکٹر مقتل کا نقشہ بنوانے میں مصروف تھا اور FIR کی زبان میں جائے واردات کے منظر تمام تفصیلات کے ساتھ بیان کرنے میں اپنا سارا زور قلم صرف کر رہا تھا۔ اس کی ماتحت ٹیم ایک نائک اور 2 کانسٹیبل پر مشتمل تھی۔ ایک کانسٹیبل میرے قریب کھڑا بیزاری سے تمام کارروائی کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس تہہ خانے میں لاشوں یا دیواروں کے سوا دیکھنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ ان کا افسر اعلیٰ 3 پھولوں والا انسپیکٹر 100% تھانے دار تھا، بھاری بھرکم، بے رحم مرکرخ چہرے والا، بڑی بڑی مونچھوں والا اور سب سے بڑی توند والا۔ اس کے لیے کہیں سے ایک کرسی برآمد کی گئی تھی۔ جب وہ حرکت کرتا تھا تو کرسی کراہنے لگتی تھی۔ صورتحال اچانک انتہائی سنگین ہو گئی تھی۔ پیڈرو کے ساتھی بھاگ گئے تھے اور جاتے جاتے مجھے مورد الزام بنانے کا پورا اہتمام کر گئے تھے۔ پولیس ان کے طلب کرنے پر ہی پہنچی ہوگی اور ریوالور پر سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹا دیے گئے ہوں گے۔ اگر بے ہوشی میں میرے ہاتھ سے میرے فنگر پرنٹ بنا گئے ہوں تو کچھ عجب نہیں۔ یہ تو بہت بعد میں ثابت ہوگا کہ میں کسی مقتول کے نام سے بھی واقف نہیں۔ پہلے مجھے بتانا پڑے گا کہ میں کون ہوں، یہاں کیسے پہنچا اور کس طرح قتل کے اس واردات میں ملوث کیا گیا۔ اس سے پہلے FIR میں ہر ثبوت میرے خلاف درج ہو جائے گا اور تفتیش ہوگی۔ تفتیش کیسے ہوتی ہے اس کا مجھے عملی تجربہ تھا۔ پولیس مجھ سے ہر قیمت پر اعتراف جرم کرنے کی پوری کوشش کرے گی اور میرے انکار کو اقرار میں بدلنے کے لیے تشدد کے سارے حربے آزمائے گی۔ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں یا ناکام، یہاں میرے خلاف دوہرے قتل کا دوسرا مقدمہ درج ہو جائے گا اور اس کے بعد وہی ہوگا۔ وکیل اور ضمانت حاصل کرنے کی کوشش، سماعت کے مرحلے، فیصلہ ہونے تک انتظار مسلسل کا عذاب،
تقدیر نے مجھے ایک زندہ سے رہا کیا تھا تو دوسرے زندہ میں اسیر کر دیا تھا۔ بے وقوفی میری تھی کہ ایک بار آزاد ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے لاہور کا رخ نہیں کیا۔ میں اس نرس سے کہہ سکتا تھا کہ بی بی تم بہت مظلوم ہو، لیکن میں بھی گرفتار بلا ہوں۔ سب کے پاس اپنے اپنے غم کا اور دکھوں کا بار ہے جو اسے خود ہی اٹھانا ہے۔ اللہ ہم دونوں کا مددگار ہو۔ اب مجھے سب کو مطلع کرنا پڑے گا، رابعہ اور شہلا کو، عبدالودود منظر کو اور دونوں انکلوں کو۔ رابعہ کہے گی کہ تم نے فون کر کے مجھ سے کچھ اور کہا تھا، تم نے کسی نرس کا ذکر نہیں کیا تھا، پھر تم اس کے ساتھ کہاں جا پھنسے؟ اور ودود منظر پریشان ہونے کے باوجود کہاں مار کے کہے گا، جا بھوتنی کے ہر شہر میں قتل عام کر، ابے ہم ہیں تو کیسا غم۔ انکل رضوی اور شیروانی بہت زیادہ خفا ہوں گے اور ان سب لوگوں کی پریشانی یا ہفگی برحق ہوگی۔ اس بار شاید ضمانت پر بھی رہائی نہ ہو۔ جیسے ہی یہ بات معلوم ہوگی کہ مبینہ مجرم سکندر بخت پر لاہور میں 3 افراد کے قتل کا الزام ہے، جس میں ایک دوہرا قتل بھی شامل ہے، عدالت مجبور ہو جائے گی کہ ضمانت کی درخواست مسترد کر دے۔ ایسے مجرموں کو چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا، کیا پتہ وہ پشاور یا کراچی جا کے کسی اور کا خون کر دیں اور یہ بڑی مصیبت ہو جائے گی۔ قتل کے 2 مقدمات لاہور میں تو ایک پنڈی میں۔ رابعہ اور منظر کہاں کہاں سماعت کی تاریخ پر حاضر ہوں گے۔ بے شک اصل مسئلہ تو مجھے میر شرافت علی کے قتل کے الزام سے بری کروانے کا ہے۔ لاہور میں عبدل اور شیدے کا کیس اور پنڈی میں روبی اور پیٹر کا قتل مجھ پر ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ حالات اور واقعات کی شہادت 100% میرے حق میں ہوگی، لیکن طریقہ کار کے مطابق سماعت تو ہوگی، دلائل دیے جائیں گے، گواہ پیش ہوں گے اور باعزت بری کیے جانے تک کیا ہوگا یہ سب میں جانتا ہوں۔ اس مصیبت سے بچنے کی ایک صورت یہ تھی کہ میں سکندر بخت نہ رہوں، اپنا نام پتہ غلط بتاؤں اور خود کو لاوارث ظاہر کروں، یا سیمسن کی طرح گونگا بہرا بن جاؤں۔ ادھر رابعہ انتظار کرتی رہے، ادھر میں انتظار کروں کہ تقدیر کوئی صورت پیدا کر دے کہ میں خود کو بے گناہ ثابت کر سکوں، کوئی وکیل طرز کھا کے میری پیروی پر آمادہ ہو جائے اور کوئی اللہ کا نیک بندہ میرا ضامن بن جائے یا مجھے فرار ہونے کا موقع مل جائے۔ گویا اس کے امکانات بہت کم تھے، لیکن مجھے رابعہ کو اور اپنے دوستوں ہمدردوں کو یس ویس دیتے ہوئے شرم آتی تھی کہ آؤ مجھے بچاؤ، کیونکہ میں نے یہاں بھی دوہرے قتل کا الزام اپنے سر لے لیا ہے، خواہ مصیبت کو گلے لگا لیا ہے اور کوئی یار سے سوئے دار پہنچ گیا ہوں۔ صرف میری وجہ سے کتنے لوگ پریشان ہیں، ان کے لیے مزید پریشانیوں کا سامان کرنا غلطی نہیں تھی، گناہ تھا، یہ ان کے پرخلوص جذبات کا استحصال تھا، لیکن کیا میں ان سب کی مدد کے بغیر اس عذاب سے چھٹکارا پا سکوں گا؟ ابھی میرا ذہن اس الجھن کا کوئی حل تلاش نہیں کر پایا تھا کہ کسی نے میرے ایک لات رسید کی۔ اوئے اٹھ، کسی نے پوٹوہاری لہجے میں ایک مقبول عام گالی دے کر کہا۔ مکر نہ کر، چھتر لا ایس کی۔ تھانے دار نے میرے نام کی جگہ گالی استعمال کی۔ پتہ لگ دیسی، مگر لات مارنے والے نے اس مشورے سے قبل ہی جلتی ہوئی سگریٹ میری گردن پر لگا دی تھی۔ مجھے اٹھ کر بیٹھنا پڑا۔ جو سپاہی اب تک بیزار کھڑا تھا مجھ پر پل پڑا۔ میرے بال پکڑ کے اس نے مکے اور لاتے مارتے ہوئے مجھے اپنے افسر اعلیٰ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ نصف درجن کے قریب گالیاں دینے کے بعد تھانے دار نے پہلا سوال کیا۔ نا دس اپنا؟ جی اس بندہ یا حقیر پر تقیر کو اے الہ آبادی، میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے نستعلیق لہجے میں کہا۔ اے تھانے دار نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری۔ نام پوچھا ہے میں نے؟ وہی عرض کر رہا ہوں حضور والا، میں نے بلبلا کے کہا۔ آغا احمد علی عرش الہ آبادی، یہی نام ہے حقیر کا؟ عرش الہ آبادی گویا شاعر ہے آغا صاحب۔ تھانے دار نے میرا سر جھکا کے 2 زناٹے دار تھپڑ رسید کیے اور میری کمر پر مکے مارے۔ میں نیچے گر پڑا۔ میں نے شدید تکلیف کا اظہار شور مچا کے کیا۔ قتل تو نے کیے ہیں؟ تھانے دار نے کہا۔ بھونک مت کتے کی طرح، سیدھی طرح جواب دے۔ جی ہاں میں نے کیے ہیں، میں نے آنسو پوچھ کے کہا۔ اس کے سوا چارہ نہیں رہا تھا ڈی ایس پی صاحب۔ تھانے دار کو عزت افزائی پسند آئی۔ اسے یہ بھی یقین آیا کہ یہ شخص جو پھٹے کپڑوں میں، بال بکھرائے، ننگے پاؤں اور شکستہ حال کھڑا ہے، شاعر ہی نہیں جاہل بھی ہے۔ اس کے نقطۂ نظر سے یہ ایک ہی بات تھی۔ یہ عورت کون تھی تمہاری؟ وہ بولا۔ منکوہا تھی اس خاکسار کی بندہ پرور، میں نے کہا۔ بے وفائی پر آمادہ تھی۔ تھانے دار نے یوں سر ہلایا جیسے اس کا قائم کردہ مفروضہ درست ثابت ہوا ہے۔ اور یہ اس کا آشنا تھا؟ وہ پیٹر کی لاش کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اسے بھی تم نے قتل کیا ہے؟ جی حضور، اسی نابکار کے طفیل مجھ بدبخت کے ازدواجی زندگی کا یہ انجام ہوا، میں نے گلوگیر لہجے میں کہا۔
تھانے دار کے اطمینان کے لیے اتنا کافی تھا۔ اس نے لاشوں کو مردہ خانے پہنچانے کے احکامات صادر کیے اور اپنی باقی سپاہ کو حکم دیا کہ مجھے تھانے لے چلے۔ ہتکڑی ڈال دو اس کے، تھانے دار بولا۔ اجی حضور ڈی ایس پی صاحب، میں نے فریاد کی، خادم کے تو دست و بازو شکستہ ہیں، بغیر بیساکھی کے چل نہیں سکتا۔ میں تو خود تھانے حاضر ہونے والا تھا، میں بھلا فرار ہو سکتا ہوں آپ سب کے ہوتے ہوئے؟ میری بات سے وہ قائل ہونے والا نہیں تھا، لیکن قتل کی اطلاع پا کے آنے والے اپنے ساتھ ہتکڑی نہیں لائے تھے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ جائے واردات پر قاتل بھی دستیاب ہوگا۔ ایک کانسٹیبل نے مجھے لات مار کے چلنے کا حکم دیا، لیکن میں اسی طرح پڑا رہا۔